اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سندھ پاکستان سے تمام عالم اسلام کو خوش آمدید۔ 20، 21، 22 ذی الحج سرکار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا کا عرس گزرتا ہے۔ سال ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ سرکار امامزادہ کے عرس کے فوراً 2 دن بعد حضرت سخی سلطان مصری شاہ فاطمی غازی الشہید کا عرس شروع ہو جاتا ہے، جو کہ 24، 25، 26، 27 اور 28 ذی الحج تک رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سخی سلطان مصری شاہ فاطمی غازی کے نام سے ظاہر ہے، آپ کے نام کے ساتھ بخاری لگا ہوا ہے۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ اپنی لا علم ہونے کی وجہ سے ہر درویش، ہر صوفی، ہر بزرگ کے ساتھ بخاری لگا دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے سندھ میں اکثر درباروں پر لفظ نام کے ساتھ بخاری لکھا ہے۔ میں نے ان میں سے اکثر سے جا کر پوچھا اور ان کو یہ پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے صرف نام کو مشہور کرنے کے لیے، ان کے پاس نسب نہیں تھا، انہوں نے بخاری لگا دیا۔ یاد رکھیے جن ہستیوں کے ساتھ بخاری ہوتا ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اگر تو شجرہ صحیح ہے، اگر تو شجرہ منطق پر ہے تو وہ امام علی نقی سے ملتا ہے، ظاہر آل رسول سے ملے گا تو ہی تو سرکار سے ملے گا جا کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ سخی سلطان مصری شاہ فاطمی غازی شہید بھی ہیں اور بر صغیر پاک و ہند کی قدیم ترین درباروں میں سے آپ کا تعلق ہے۔ میں نے جتنی تحقیق کی ریسرچ جرنلز میں جا کر، مجھے تاریخ طبری، ابن خلدون سے جہاں جہاں تذکرہ حضرت امامزادہ عبداللہ شاہ غازی کا ملا، وہاں مجھے آمد حضرت مصری شاہ غازی کا دستیاب نہیں ہو سکا۔ تو میں نے ان بزرگوں سے واسطہ اور راستہ تلاش کیا کہ جو یہاں آیا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جد اور ان کے جد کے جد تقریباً 600 ہجری سے سخی سلطان مصری شاہ فاطمی غازی آ رہے ہیں۔ تو اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جہاں تک ہمیں پتہ چلا آپ کی آمد 600 ہجری کی ہے۔ اگر آپ کی آمد 600 ہجری کی ہے تو اس کے معنی ہے آپ بابا فرید کے بھی ہم اثر ہوئے، اس کا مطلب ہے سخی لال شہباز قلندر کے بھی ہم اثر ہوئے، اور اس کا مطلب ہے آپ سخی حضرت خواجہ خواجگان معین الدین حسن سرزی چشتیہ لویشی السنجری المعروف خواجہ غریب نواز کے بھی ہم اثر ہوئے۔ تو کم از کم اثر کا پتہ لگ جائے تو ان کے رتبے اور ان کی نسبت کا پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میری ان لوگوں سے ملاقات ہوئی جو یہاں آیا کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ آج سے 100 برس پہلے جس وقت 1942 اور 50s میں سمندر قدم بوسی کرنے سرکار عبداللہ شاہ غازی کی آتا تھا، اس وقت مصری شاہ غازی بابا کے دربار پر بہت بھیانک بھیڑیے ہوا کرتے تھے جو یہاں پر بے وضو عورت کو اور بے وضو لوگوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا یہاں شیر ہوا کرتے تھے جس کی دہاڑ مغرب کے بعد شروع ہوتی تھی۔ تو لوگ اسی لیے اس دربار کو شروع میں جو کتبے لگے تھے اس میں جلالی شاہ بابا لکھا تھا، لیکن جب لوگوں کو اندازہ ہوا اور کچھ لوگوں کو بشارت ہوئی خواب میں کہ میرا نام مصری شاہ غازی ہے، تو پھر آپ کا نام مصری شاہ غازی لکھا گیا۔ آپ کا دربار قدیم درباروں میں سے ہے، سندھ کے بر صغیر پاک و ہند کے قدیم درباروں میں سے ہے، اور آج بھی خلقت باوجود DHA کی انٹروژنز کی وجہ سے آج بھی یہ دربار بچا ہوا ہے کہ جس طرح سارا پاکستان، سارا عالم اسلام آل رسول کی جوتیوں کا صدقہ کھاتا ہے، اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تمہیں روزی دی جاتی ہے بزرگوں اور ولیوں اور درویشوں کی جوتیوں کے صدقے۔ تو یہ ملک پاکستان کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں، کسی حکمران کی وجہ سے نہیں، یہ بچا ہوا ہے تو صرف انہی اولیاء اللہ، انہی اہل بیت الاطہار العالمین کی جوتیوں کی خاک وا کے صدقہ، اور آج انہی کا صدقہ مانگ کر لایا ہوں۔ جو پہنچ سکے نہیں پہنچ سکے، جو آ سکے نہیں آ سکے، ان سب کے لیے جنہوں نے مجھے دعا کا کہا، اس وسیلے کے ذریعے ان سب کے لیے دعا ہے اللہ پاک عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ہمیں رحم کرنے کی توفیق دے، اس کی تھالی بھرنے کی توفیق دے کہ جو خود نہیں کھا سکتا، اور ہمیشہ جب تک آپ کسی کو کھلا کر سوئیں گے آپ کا دسترخوان کبھی کبھی برباد نہیں ہو سکے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو 8 ذی الحجہ امام اس وقت راستے میں ہیں اور کربلا کے راستے میں ہیں اور کربلا پہنچنے والے ہیں، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں 29 ذی الحج ہونے جا رہی ہے، اس امام علی مقام کے پیغام کے ساتھ جو آپ نے احرام کھول کر فرمایا کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، پھر کچھ فرق نہیں پڑتا کون تمہارے خلاف ہے۔ بحق غازی یا غازی، اللہ حافظ۔